بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اگر ان کی نیند نہ پوری ہوئی ہو یا وہ کسی وجہ سے اپسیٹ ہوں تو وہ تھوڑے سے یا پریشر بہت ڈال دیا گیا ہو کہ تیاری کر کے جانا ہے کیونکہ تم نے ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے لازمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے احمد صمد خان اور میں لے کر آیا ہوں باتوں باتوں کی ایک اور اسپیشل ایپیسوڈ. پچھلی ایپیسوڈ میں ہماری جو گیسٹ تھیں وہ میڈم فرحانہ اسلم جو کہ ہماری ڈائریکٹر ہیں ECE، جو بڑی زبردست باتیں لے کر آئی تھیں اس حوالے سے کہ جو 1 نومبر سے ہمارے ایڈمیشن کمپین کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور اس میں ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اگلی ایپیسوڈ کے اندر آپ کے لیے بہت ساری مفید باتیں لے کر آئیں گے جو کہ اس ایڈمیشن کمپین اور اس کی اسسمنٹ سے ریلیٹڈ باتیں ہیں جو کہ پیرنٹس جاننا چاہتے ہیں اس موقع پر. تو آج ہم اپنے اسٹوڈیو میں میڈم کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. احمد خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. پچھلا ایپیسوڈ بہت ہمیشہ کی طرح پسند کیا گیا اور پیرنٹس نے اس میں سوالات جو ہے اس میں کچھ کیے بھی جو ہم چاہتے ہیں کہ آج اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ہم سوالات بھی کریں اور کچھ وہ سوالات جو ماضی میں بہت سارے لوگ پوچھتے بھی رہے ان چیزوں کو ہم لے کر آتے رہیں. تو آج کا آغاز کرتے ہیں. ہم نے پچھلی ایپیسوڈ کے اندر جو بات کی تھی وہ ہم نے کہا تھا رجسٹریشن جب بچہ اس کا رجسٹریشن ہو جاتا ہے یعنی جب پیرنٹس آتے ہیں اور آنے کے بعد رجسٹریشن فارم حاصل کرتے ہیں اور سبمٹ کراتے ہیں اس کے بعد انہیں ایک ایڈمٹ کارڈ ملتا ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے رجسٹریشن کے بعد؟ اچھا احمد، رجسٹریشن فارم جمع کرانے کے بعد جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی، جیسے ہی ایڈمٹ کارڈ پیرنٹس کو ملتا ہے اس پہ ایک ڈیٹ اور ٹائم مینشن ہوتا ہے. والدین کو چاہیے کہ دیے گئے دن اور تاریخ پر بچے کو لے کر کیمپس ضرور پہنچیں. اور یہاں فادر جو ہیں ان کا ایک پروفائل فل کیا جاتا ہے اور ان کی کچھ بیسک انفارمیشن کے حوالے سے، اور مدر جو ہیں وہ بچے کو لے کر اندر چلی جاتی ہیں پرنسپل کے پاس. پرنسپل مدر کا ایک طرح کا انٹرویو ہوتا ہے، اس میں کچھ ان سے ریلیٹڈ اور ان کے گھر کے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ بیسک انفارمیشن لیتی ہیں اور وہیں بچے کا اسیسمنٹ ہوتا ہے. بچے کے اسیسمنٹ کے لیے ہم کچھ بیسک دیکھ رہے ہوتے ہیں، چیزیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کی لینگویج کیسی ہے، اس کی جنرل ووکیبلری کیسی ہے، اس کا آئی ہینڈ کوآرڈینیشن کیسا ہے، اس کی فائن موٹر مسلس کیسے ہیں. یعنی اس ایج کے حساب سے اس بچے کی ڈیولپمنٹ کے کچھ ایریاز کو ہم جنرل ایریاز کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں. اس کے لیے والدین کو کوئی بہت تیاری کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہ ضروری ہے کہ بچے کو ایک اچھے موڈ میں لے کر آئیں کیونکہ بچے کے لیے وہ بالکل ایک نیا انوائرمنٹ، نئے لوگ ہوتے ہیں. تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اگر ان کی نیند نہ پوری ہوئی ہو یا وہ کسی وجہ سے اپسیٹ ہوں تو وہ تھوڑے سے یا پریشر بہت ڈال دیا گیا ہو کہ تیاری کر کے جانا ہے کیونکہ تم نے ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے لازمی. ہاں، ایسا کوئی پریشر اور کوئی بھی بچے کے ساتھ ایسا اسٹریس کا معاملہ نہ ہو. بالکل ریلیکس وے میں. یہ اچھی بات ہے کہ بچے کو ذہنی طور پر تیار کر کے لایا جائے کہ ہم آپ کو اسکول کا وزٹ کرانے لے کر جا رہے ہیں، اور وہاں جب بچے آ جائیں تو پھر ہمارے پاس جو ٹیچرز ہوتی ہیں وہ بھی ان کا بہت اسی طرح خیال رکھتی ہیں اور بہت اچھا پہلے ان کے ساتھ ایک گفتگو کری جاتی ہے تاکہ بچہ تھوڑا فیملیئر ہو جائے اس فرد سے، اور پھر اس سے کچھ بیسک چیزیں معلومات کی جاتی ہیں. اچھا میم، آپ نے کہا کہ ایک ڈیٹ اینڈ ٹائم، تو یہ جو ہر بچہ آ رہا ہے ہر بچے کے ٹائم اور ڈیٹ الگ الگ ہوتی ہیں اور ایک دن کے اندر یقیناً ایک سلاٹ کے اندر جو ہے وہ 10-12 پیرنٹس ہوتے ہوں گے. تو اگر کوئی اس میں نہ آ سکا کسی بھی وجہ سے تو وہ ڈیٹ اور ٹائم تو چینج ہو جاتی ہوگی. لیکن اگر کوئی بچہ جیسے بھی آپ نے ذکر کیا کہ آیا اور آنے کے بعد تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا تو ایسی صورت میں کوئی ریلیکسیشن ہوتی ہے، کوئی ہم سیکنڈ کوئی آپشن ہوتا ہے اس کے لیے؟ کیونکہ بعض بچے ہو سکتا ہے وہ اس وقت موڈ میں ہی نہ ہو تو پھر کیا کرتے ہیں ویسے میں؟ اچھا، ویسے تو احمد پیرنٹس کو چاہیے کہ دیے گئے وقت اور تاریخ پر ضرور کیمپس آئیں. اچھا، ان کیس اگر کسی بھی وجہ سے کوئی بہت ہی ایسا وجہ ہو گئی جس کی وجہ سے وہ وقت پہ نہیں آ سکے تو ضرور اپنا پھر ٹائم یا ڈیٹ چینج کروا لیں اور وہ ریزن بھی ایڈمن میں انفارم کر دیں کس وجہ سے وہ نہیں اس دن پہنچ سکے، تو پھر ہم ان کو نیکسٹ اس میں لائن اپ کر لیتے ہیں. تو اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں بات ہے بچہ اگر اس دن تھوڑا سا ڈسٹرب ہے یا اس کا موڈ نہیں ہے یا رو رہا ہے بہت زیادہ، رو رہا ہے بہت کسی بھی وجہ سے،
تو ویسے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ اسی انوائرمنٹ میں بچے کا اسیسمنٹ ہو جہاں ماں موجود ہے. یعنی ایک اگر پرنسپل کے ساتھ مدر کا انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے تو اسی کمرے کے ایک کارنر میں بچے کے لیے بھی جو ٹیبل سیٹ کی جاتی ہے اسیسمنٹ کے لیے وہ کمفرٹیبل رہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ ہی آیا ہوں اور وہیں بیٹھا ہوا ہوں, تو پھر اس کا اسیسمنٹ اسی جگہ ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کسی کیمپس میں کہ بچے کو کسی اور ڈفرینٹ کمرے میں لے جایا جاتا ہے اور وہاں ٹیچر اس کا اسیسمنٹ لے رہی ہوتی ہے. لیکن ان کیس اگر بچہ کمفرٹیبل نہ ہو تو ہم پھر ایسا کوئی نہیں اختیار کرتے طریقہ کہ جس میں زبردستی اس بچے کو ہم کہیں اندر کسی کمرے میں لے جائیں. نارملی یہ پرنسپل کے آفس میں ہی یہ سارا پروسیجر کمپلیٹ کیا جاتا ہے. صحیح. ان کیس پھر بھی اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہو, آج بچہ بیمار تھا, بخار کی کیفیت ہے, صحیح سے رپلائی یا رسپانس نہیں دے پا رہا, تو پھر والدین یہ کر سکتے ہیں کہ اسپیشل ریکویسٹ پر پرنسپل کو کہیں کہ ہمارا انٹرویو آج لے لیں لیکن بچے کا اسیسمنٹ پھر کسی دن لائن اپ کر لیں, اور اس کے لیے بھی پرنسپل ان کو کوئی نئی ڈیٹ دے دیتی ہیں. صحیح. اچھا, یہ تو بات ہو گئی ہماری کہ رجسٹریشن کے فوراً بعد ہمارے کون سے اسٹیپس ہیں. اسسمنٹ کے حوالے سے آپ کیا ابھی جو آپ نے کچھ اصطلاحات کا استعمال کیا آپ نے, تو یہ کیا تھیں یہ, اور اسسمنٹ ہم کس انداز سے ہم بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تھوڑا سا اگر یہ ذرا اس میں جن اصطلاحات کا ذکر بھی آپ نے کیا. اچھا احمد, یہ چونکہ ایک بہت ہلکے پھلکے انوائرمنٹ میں بچے کی کچھ بیسک جنرل چیزوں کو اسیس کیا جا رہا ہوتا ہے, اس لیے جیسے کہ میں نے کہا والدین کی تو کوئی وہ نہیں ہوتی کہ وہ بچے کی کوئی تیاری کر کے لائیں کہ وہ یہ سوچیں کہ ABCD اس کو آنا چاہیے, 1 2 3 آنی چاہیے, یاد کرا کے لے آئیں اس ہاں کو. بالکل ایسی تو کوئی تیاری ریکوائرڈ نہیں ہے. بس میں نے کہا نا, جیسے اس کو ایک بہت اچھے فرینڈلی موڈ میں لے کر آنا بہت ضروری ہے اس انوائرمنٹ میں. اور پھر یہ ہے کہ ہم بچوں کی جو کچھ بیسک, جیسے میں نے کہا جنرل ووکیبلری ہے, اس کا آئی ہینڈ کوآرڈینیشن ہے, اس کی اور اس کی سراؤنڈنگ میں جو چیزیں ایٹ لیسٹ وہ ان چیزوں کے نام جانتا ہو, اس کو فیملیئر ہو, ان چیزوں کو پکارتا ہو. بالکل ٹھیک ہے. کھیل کود کے اندر بھی اچھا ہو, سوال کرنے پر یا بات کرنے پہ پراپر طریقے سے رسپانس دیتا ہو. بیسک جو اس ایج کے مائل سٹونز ہوتے ہیں بیسکلی تو ہم وہی چیک کر رہے ہوتے ہیں. اچھا میم, اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پرانا فیملی سسٹم تھا ہمارا, جہاں دادی دادا, جہاں چچا ماموں, اور یہ سب ایک فیملی ایک گھر کے اندر ہے, تو وہاں تو از خود ہی ساری چیزیں تیار ہو جاتی تھیں. لیکن آج میرے خیال میں جب سے وہ اسکرین ٹائم ہمارے بچے کا بڑھ گیا تو شاید اس لحاظ سے وہ چیزیں اب بچوں کے اندر نہیں ہوتی, ورنہ پہلے تو یہ سب چیزیں پہلے سے بچہ تیار ہو کے آتا تھا. بلکہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ پہلے تو کچی کلاس یا 1 کلاس ہوتی تھی, تو 1 کلاس کے لیے بچہ تڑپتا تھا کہ کلاس کے اندر میں پہنچوں, اور پھر وہ اپنی پوری صلاحیتیں دکھا رہا ہوتا تھا. تو اب کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ بیسکلی تو نو ڈاؤٹ احمد, بہت زبردست فیملی کا ایکسپوجر ہوتا ہے, جہاں بچے کی ہم کہتے ہیں نا پہلی درسگاہ تو اس کے والدین ہیں اور اس کے گھر کا انوائرمنٹ ہے. اگر والدین اور گھر کے لوگ بچے سے گفتگو کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں, اس کو یہ بیسک کچھ بیہیویئرز اور ایٹیٹیوڈس سکھا رہے ہوتے ہیں, بتا رہے ہوتے ہیں, تو بچے کی تو بہت اچھی لرننگ وہاں ہوتی ہے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے فیملی کا کتنا بڑا یونٹ ہے, تو کتنا بچے کو ایکسپوجر ہے, اور اسکول جو ہے وہ پھر اس کے لیے آپ سمجھیں دوسری درسگاہ ہے, جہاں آ کر وہ اسے ایک فرینڈ سرکل ملتا ہے, اسے وہ لوگ ملتے ہیں جن سے وہ بہت کچھ سیکھتا ہے. اچھا, یہ تو چلیں ہمارا مرحلہ ہو گیا, اسسمنٹ بھی ہو گیا بچے کا. اب وہ جو دن جس کا سب سے زیادہ انتظار ہوتا ہے, اور وہ یقیناً پیرنٹس اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے میں کس دن کی بات کر رہا ہوں, کہ وہ دن کہ جس کے اندر جو ہے وہ رزلٹ ڈے, تو جس دن نتیجے کا دن ہوتا ہے, تو یہ کیسے رزلٹ ہم پبلش کرتے ہیں, پیرنٹس اس کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں, اور کس انداز میں یہ رزلٹ ہمارا جو سامنے آتا ہے پیرنٹس کے؟ اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہماری نومبر اور دسمبر میں یہ کیمپین پوری کمپلیٹ ہو کر سارے انٹرویوز اسیسمنٹس کمپلیٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر ہم اس کی ایڈمیشن اناؤنس کرتے ہیں. 1-1.5 مہینہ لگتا ہے. جیسے کہ میں نے پچھلی اس میں بھی بتایا تھا, ہمارے الحمدللہ 25 EC کیمپسز ہیں, اور ان میں بے شمار پری نرسری اور نرسری کے سیکشنز ہیں, تو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس انٹرویوز اور اسیسمنٹس ہوتے ہیں, تو ان کی ظاہر کمپائلیشن میں ٹائم لگتا ہے. یہ سارا پروسیجر ہونے کے بعد جو ہے پھر والدین کو یہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جو ایڈمٹ کارڈ ہے اسے بہت سنبھال کے رکھیں اس عرصے میں. اس پہ جو رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے اس کے ذریعے ہماری عثمان پبلک اسکول کی آفیشیل ویب سائٹ پر رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے, اور اس میں وہ اپنے بچے کا وہ رجسٹریشن نمبر ڈال
کر آسانی کے ساتھ اپنے بچے کے ایڈمیشن کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے ناظرین جو ہے اس وقت دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اسکرین کے اوپر آپ کے پاس جو ہے وہ ہمارا پورٹل اس طرح سے کھلا کہ جس کے اوپر آپ نے جا کر رول نمبر آپ نے اس میں انٹر کیا اور یہ اس طرح سے رزلٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے شو بھی ہو رہا ہوگا. تو یہ پروسیجر ہمارا ہے کہ یعنی ہم پیرنٹس کو آن لائن سہولت یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ جان جاتے ہیں کہ ان کے بچے کا ایڈمیشن ہو گیا. اچھا ایک سوال ہمارے ایک پیرنٹ نے جو ہے وہ پچھلے دنوں جو ہے جب ہماری ایپیسوڈ ہوئی اس کے بعد انہوں نے اس پہ سوال کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بچے جن کا ایڈمیشن نہیں ہوتا, ان کا نام نہیں آیا, تو اس کے بعد ان کے لیے پھر کون سی چیز جو ہے وہ اگلا سٹیپ ہوتا ہے ان کے لیے؟ ایسے والدین جن کے بچوں کا ایڈمیشن میں میرٹ لسٹ میں نام نہیں آیا, انہیں بس یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگلے 2-3 مہینے تک کم از کم وہ کیمپس کے آفس سے ان کانٹیکٹ رہیں, کیونکہ بعض دفعہ ہمارے پاس نئے کیمپس کی اسٹارٹنگ یا ہمارے پاس کوئی کلاسز کے ایکسٹینشنز جب ہوتی ہیں تو ہمارے پاس سیٹس پھر اوپن ہو جاتی ہیں کہ ہم ان والدین کو بھی موقع دیں جو بہت خواہش رکھتے ہیں اور عثمان پبلک اسکول میں اپنے بچوں کا داخلہ کرانا چاہتے ہیں, لیکن ہمارے لیے وہ ذرا شروع کے فیز میں لمیٹڈ سیٹس ہوتی ہیں تو ہم شاید سب کو کیٹر نہیں کر پاتے, لیکن بعد کے مہینوں میں اگر ہمارے پاس کوئی گنجائش نکلتی ہے تو کوئی نئے سیکشن کھل گئے, کوئی نئی بلڈنگ اگر ہم نے کہیں اپنا نیا کیمپس اسٹارٹ کر دیا تو وہاں پھر ان کو اکوموڈیٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ ان کو. بالکل. اس کے بعد والا مرحلہ جو ہے نا احمد, جیسے ہی وہ والدین جن کے بچوں کے ایڈمیشن ہو جائیں انہیں دوبارہ کیمپس کے ایڈمن آفس سے رابطہ کرنا ہوگا. وہاں جا کر وہ ایڈمیشن فارم حاصل کریں گے اور فی واؤچر ریسیو کریں گے. پھر وہ ایڈمیشن فارم بالکل کریکٹ اسپیلنگس کے ساتھ اپنے بچوں کا اور فی واؤچر جو پیڈ اس کی کاپی ہوگی, نادرہ کی برتھ سرٹیفکیٹ کی ایک فوٹو کاپی اور اپنے بچے کی 3 فوٹوگرافز جو ہیں وہ واپس آ کر ایڈمن آفس میں جمع کروائیں گے. یہ اس کے بعد کا آپ سمجھیں فائنل اسٹیپ ہے جس کے بعد ان کے بچے کا کنفرم ایڈمیشن ہو جاتا ہے. یعنی نام آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ ایڈمیشن ہو گیا, جی, یعنی اس نام کے بعد آپ نے فوری طور پہ کیمپس, جس کیمپس میں آپ نے بچے کا اسسمنٹ کروایا تھا, رجسٹریشن فارم جمع کرایا تھا, وہاں آپ نے جو ہے وہ لے کر آنا ہے ایڈمٹ کارڈ کو. اور چونکہ وہ جو رجسٹریشن نمبر ہوتی ہے بیسیکلی وہ بچے کا ایک طرح کا رول نمبر ہوتا ہے, اور اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ کو پھر ایڈمیشن فارم دیا جائے گا, جس ایڈمیشن فارم کو آپ اپنی پوری ریکوائرمنٹ جو اس کے اندر موجود ہے کہ والد صاحب کا CNIC ہے یا اس کے اندر جو ہے وہ فی واؤچر کا جو پیڈ, جیسے میم نے کہا کہ اس کے اندر وہ ہمیں جو ہے اس میں مینشن کرنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد اسے نادرہ کا جو برتھ سرٹیفکیٹ جو ہے اس کی فوٹو کاپی جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اور پکس بچوں کی لگا کے وہ پھر ہمیں کیمپس کے اندر جمع کرانا ہوتا ہے. تو یعنی یہ جو پروسیجر ہے, یہ اس پروسیجر کے یعنی جب میں نے سبمٹ کرا دیا دین اس کے بعد میں یہ سمجھوں گا کہ میرے بچے کا ایڈمیشن اب ہو گیا. بالکل. اب آپ عثمان پبلک اسکول کی فیملی کا پارٹ بن جائیں گے الحمدللہ. اس کے بعد آپ کے جو کنسرن کیمپس ہے وہ ہم کمیونٹی گروپس بناتے ہیں ان بچوں کا جن کے بچوں کے ایڈمیشن ہو جاتے ہیں. یعنی اس کا مطلب نمبرز آپ کے سارے اپ ڈیٹڈ نمبر ہونے چاہیے, مدر کے بھی, فادر کے بھی, واٹس ایپ نمبر بھی, اور جو لینڈ لائن نمبر ہوتے ہیں وہ بھی سارے اپ ڈیٹڈ نمبر ہونے چاہیے اس میں. یہ ایڈمیشن فارم بہت ذمہ داری سے والدین کو فل کرنا چاہیے احمد, اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اسپیلنگس کے ساتھ ساتھ وہ اس فارم میں موجود ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو بھی بہت تھرلی اسٹڈی کر لیں, اور پھر اس فارم پہ والدہ اور والد دونوں کے سگنیچر ہونے چاہیے. اس کے بعد جب دوسرا جو مرحلہ ہے وہ ہے جیسے میں نے کہا کمیونٹی گروپس کیمپس بنا دیتا ہے, اور اس کمیونٹی گروپ کے تھرو ہی آپ کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے. ہمارا ایک اور مرحلہ ہوتا ہے اورینٹیشن پروگرام کا, جن کے ایڈمیشن ہو جاتا ہے. جی, جن کے ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں. یہ میرا خیال ہے اراؤنڈ مارچ کے مہینے میں پھر ہم بینکویٹ میں یا کیمپسز کے اندر ہم کر رہے ہوتے ہیں. لسٹ لگنے کے فوراً بعد اور جو بچوں کے کنفرم ایڈمیشنز ہو جاتے ہیں ان کے پیرنٹس کو ہم انوائٹ کرتے ہیں, اور پھر ہم اورینٹیشن پروگرام میں اپنے اسکول کا اور اس پری نرسری کلاس کا جو بھی ہمارا سلیبس ہے اس کی پوری آؤٹ لائن ہم پیرنٹس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آنے والے سال میں ہم آپ کے بچوں کو کیا کیا سکھائیں گے, ہمیں ان کا کہاں کہاں تعاون چاہیے ہوگا, اور کہاں ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہم سے ہیں ہم ان کو بھی ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کے بعد پھر جیسے ہی ہمارے پاس
کلاسز کا آغاز ہوتا ہے نیا سیشن میں، تو پھر ہم بچوں کو انوائٹ کرتے ہیں، وہ والدہ کے ساتھ آتے ہیں، اسکول کا ایک وزٹ کرتے ہیں اور ٹیچر سے ملاقات ہوتی ہے، کلاس روم انوائرمنٹ بچے دیکھتے ہیں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد یہ بچے ریگولر اسکول ٹائم، ان بچوں کا ریگولر اسکول ٹائم 9 سے 12:30 ہے، یہ بچے پھر 9 سے 12:30 ہمارے پاس جوائن کر لیتے ہیں ہمیں. یہ یعنی پورا جو ہمارا ایڈمیشن پروسیجر تھا اور ایڈمیشن کے بعد کا جو بالکل یعنی فرسٹ جو سٹارٹنگ ڈیز ہے وہاں تک کا پورا پروسیجر مکمل ہو گیا الحمدللہ. الحمدللہ. تو یقیناً آپ لوگوں نے اس دوران جو ہے وہ جانا ہوگا کہ آپ کے رجسٹریشن سے لے کر اسسمنٹ اور اسسمنٹ سے لے کر رزلٹ کی اناؤنسمنٹ اور رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد پھر آپ کا جو ایڈمیشن پروسیجر ہے وہ کس طرح آپ نے مکمل کرنا، اور اس کے بعد بھی اورینٹیشن کی بات جب یہاں پر بات آئی، اور یہی سلسلہ اسی طرح پھر آگے چل کر جو بچوں کے فرسٹ ڈیز ہوتے ہیں جس میں بچوں کو کس طریقے سے آنا ہے اور اپنے کیمپس اور اپنے ٹیچرز کے ساتھ ان کی ایک باؤنڈنگ جو ہے وہاں پر بنائی جا رہی ہوتی تاکہ وہ اس پورے ماحول کے عادی بھی ہو جائیں. اور یقیناً اس کی بڑی بےتابی کے ساتھ آپ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنی ہی بےتابی کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ بچے بھی جو ہے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے بڑا تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب انہوں نے اسکول کی طرف جانا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس سیشن میں آپ لوگوں کو بہت مفید باتیں پتہ چلی ہوں گی، اور اسی لحاظ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود کو بھی تیار کریں گے اور اپنے ان ننے بچوں کو کہ جو ہمارے ملک کا مستقبل ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جو اب انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے فیملی کا اور آپ ہماری فیملی کا پارٹ بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے پھر کسی ایک نئی ایپیسوڈ کے اندر اور نئے گیسٹ کے ساتھ اور نئی باتوں کے ساتھ باتوں میں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.